بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کی کلاس کے اندر ہم اسم کی ساخت کے اعتبار سے اقسام کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ علامت مصدر کیا ہے۔ علامت مصدر کی اگر ہم بات کریں تو اردو زبان میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اردو زبان میں لفظ نون الف نا مصدر کی بنیادی علامت ہے، لیکن یاد رہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نون الف نہ آئے لازمی طور پر مصدر نہیں ہوتا۔ قواعد کی روح سے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں رائج ہیں جن کا اختتام نون الف نا پر تو ہوتا ہے، لیکن وہ مصدر کے مروجہ معانی اور قواعد پر پورا نہیں اترتے۔ مختصر اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مصدر کی علامت یہ ہے، لفظ مصدر کی اگر کوئی اسم ہو اور ہم اسے مصدر کہنا چاہ رہے ہوں تو اس کی شناخت کا پہچان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے آخر میں لفظ نون الف نا ضرور آتا ہے، لیکن جس بھی لفظ کے آخر میں نون الف نا آ جائے وہ لازمی طور کے اوپر مصدر ہو، یہ ضروری نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں نون الف نا تو آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس لفظ موجود ہے گناہ۔ اب گناہ ایسا لفظ ہے، ایک لفظ ہے، اسم ہے، اور اس کے آخر میں نون الف نا آ رہا ہے، لیکن یہ اسم غیر مصدر ہے۔ اسی طرح سے لفظ ہے کانا، اس کے آخر میں بھی نون الف نا آ رہا ہے، اسم ہے اور اسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مصدر نہیں ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں مصدر کی اقسام کی تو مصدر کی اقسام جو ہے وہ چار بنتی ہیں، جن میں سے دو اقسام بنتی ہیں اس کے مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے۔ اگر ہم اس کے مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے بات کریں، مفرد کہتے ہیں ایک کو، اکیلے کو، اور مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زائد کے مجموعے کو۔ وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی اور بناوٹ میں استعمال ہوتا چلا آ رہا ہو اور اس کی ساخت بالکل سادہ ہو، یعنی کہ ایسا اسم جو شروع سے ہی کسی زبان کی ابتدا سے ہی، اگر ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، اردو کو پڑھ رہے ہیں، تو اردو میں مصدر ان الفاظ کو کہا جائے گا جو اردو کے شروع سے ہی مصدر کے معنی میں استعمال ہوتے آ رہے ہیں اور ان کے بناوٹ اور استعمال مصدر کے معنی میں ہو۔ مثال کے طور کے اوپر آنا لفظ ہے، جانا لفظ ہے، اسی طرح سے لکھنا لفظ ہے، پڑھنا لفظ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں بہت پہلے سے استعمال ہو رہے ہیں اور مصدر ہی کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ آگے اگر ہم مصدر مرکب کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ کسی عام لفظ یا مصدر کے شروع میں کوئی دوسرا لفظ جیسے اسم یا صفت لگا کر نیا مصدر بنا لیا جائے تو اسے ہم مصدر مرکب کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس جانا، اب یہاں پر دیکھیں اسی لفظ کے شروع کے اندر ہم نے ایک دوسرا اسم یا صفت لگا دی بہک۔ اب وہ لفظ بہک جانا لفظ کے شروع میں لگانے سے وہ مصدر مرکب بن گیا۔ جانا لفظ مصدر تھا، مصدر مفرد تھا، اور اس کے لفظ کے شروع کے اوپر ہم نے ایک دوسرا لفظ لگا دیا بہک، تو اب یہ لفظ بن گیا جی مصدر تو رہا لیکن یہ مصدر مرکب بن گیا۔ اسی طرح سے پیچھے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا پڑھنا۔ اب یہاں پر دیکھیں اسی پڑھنا لفظ کے شروع میں ہم نے لکھ دیا قصیدہ پڑھنا اور کلمہ پڑھنا۔ اب یہ ہیں تو اصل مصدر ہی، لیکن ان کے شروع میں چونکہ کوئی دوسرا اسم یا صفت لگا دی ہم نے تو اس وجہ سے اسے ہم مصدر مرکب کہتے ہیں۔ آگے اگر ہم بات کریں اس کے لازم اور متعدی ہونے کی حیثیت سے تو پہلا مصدر جو ہے وہ مصدر لازم ہے اور دوسرا مصدر جو ہے وہ مصدر متعدی ہے۔ مصدر لازم کو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو کہتے ہیں کہ وہ فعل ہے جو اپنی تکمیل کے لیے، مکمل ہونے کے لیے صرف فاعل یعنی کہ کام کرنے والے کو چاہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ جو فعل فاعل تک پورا ہو جائے اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہ پڑے تو اسے ہم کہیں گے مصدر لازم، اور جو فعل فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرے، ضروری ہو کہ اس کے لیے مفعول بھی موجود ہو تو اسے ہم مصدر متعدی کہیں گے۔ آئے مثالوں سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ مثال ہے ہمارے پاس پہلی لفظ آنا اور جانا کی۔ آنا اور جانا ایک کام ہے اور کام کو کرنے والا انسان بذات خود اکیلا اس کو کر سکتا ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان کی یا چیز کی وجود کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب آنا اور جانا کا مترادف اگر ہم دیکھیں، دوسرے مصدر متعدی کے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے لانا اور دوڑانا۔
یہاں پر دیکھیں دوڑنا ہے اور یہاں پر ہے دوڑانا لفظ۔ اب دوڑنے والا انسان بذات ہی اکیلا خود اپنے پاؤں کے اپنے ٹانگوں کے بل بوتے کھڑا ہو کے چل کے دوڑ کے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ کسی کو دوڑانا، اب وہ دوڑانے والی چیز کوئی بچہ ہو سکتا ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا انسان ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو اگر ہم کہیں گے کہ وہ دوڑا، احمد دوڑا، تو احمد نے ایک کام کیا جو کہ دوڑنے والا ہے اور اس نے اکیلے نے کر لیا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ احمد نے دوڑایا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ احمد نے کس کو دوڑایا؟ دوڑنے والی اس کے ساتھ چیز کیا تھی جس کو احمد لے کے دوڑا؟ کیا وہ بچہ تھا؟ کیا وہ کوئی چیز تھی؟ کیا وہ کوئی جانور تھا جس کے ساتھ احمد دوڑا؟ تو اس طرح سے فعل فاعل تک نہیں رکا بلکہ آگے مفعول تک بھی پہنچ گیا، تو اسے ہم کہیں گے مصدر متعدی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔